الحمد للہ العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا شفیع المجنبین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سب سے پہلے آؤ ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نذرانہ درود شریف کا عطیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم، زور سے پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی محمد و علی محمد۔ درود شریف کو تھوڑا دل سے ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت آپ کی قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے اگر وہ عبادت کی ہے اور وہ اللہ قبول کرے گا ہی، چاہے کوئی بھی عبادت ہو۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول پڑھتے ہی یعنی کہ کرتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ آپ نے درود شریف پڑھی اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی۔ آپ ایسا دعویٰ کسی اور عبادت کے لیے نہیں کر سکتے ہو، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ حج کے لیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور رہو گے کہ بھئی قبول کر لے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دل کی گہرائی سے درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد السلام علیکم یا نور اللہ وصحبہ الاول فی کل لمحہ ونفس کما وسیع اللہ۔ محبت کا میری اثر دیکھ لینا، تم آؤ گے تھامے جگر دیکھ لینا۔ محبت کا میری اثر دیکھ لینا، تم آؤ گے تھامے جگر دیکھ لینا۔ میں منصور ہوں اس زمانے کا یارو، میں منصور ہوں اس زمانے کا یارو، کسی روز سردار پر دیکھ لینا۔ اس میں سرکار کا یہ شعر ہے، مولانا افتخار الحق رحمۃ اللہ علیہ جن کے کلام کا ہے۔ آپ نے جب یہ شعر لکھا ہے کہ میں منصور ہوں اس زمانے کا یارو، منصور علی رحمہ کے لیے بہت مشہور و معروف ہے کہ آپ کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، کیونکہ آپ نے انالحق کہا تھا، انالحق کا دعویٰ کیا تھا۔ اور آپ کے پیر و مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے انالحق کا دعویٰ کیا تو آپ پہ بہت سارے فتوے لگے، بہت سارے مفتیان نے فتوے دیے اور آپ کے کو قتل کرنے کے لیے واجب القتل بتایا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اور وہ فتویٰ بادشاہ کے دربار میں بھی لے کر گئے مفتیان اور کہا کہ آپ دستخط کر دے، مہر لگا دے تاکہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ جب تک کہ جنید بغدادی اس پر دستخط نہیں کریں گے میں بھی دستخط نہیں کروں گا۔ تو وہ فتویٰ جو ہے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ یعنی ایک پیر دستخط کریں گے ایک مرید کے سولی چڑھانے کے، قتل نامہ ہوا کہ ان کو اب سولی پہ لٹکانا ہے، اور اس قتل نامے پہ جو ہے پیر کے دستخط ہوں گے تو وہ سولی پہ لٹکائے جائیں گے، اور نہیں ہوں گے تو نہیں لٹکائے جائیں گے۔ بادشاہ نے چھوڑ دیا ہے جنید بغدادی پہ۔ منصور الحاج جو ہے انہوں نے کہا وہ چاہتے رجوع کر سکتے تھے، توبہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے۔ اور وہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ چاہتے تو ان کو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے،
وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، کچھ بھی بول سکتے تھے، لیکن آپ نے بھی دستخط کر دیے. یعنی یہ تصور کرو کہ ایک مرید کو سزا ملے گی تو بادشاہ کے قلم سے یا ان کے مہر سے نہیں، وہ ملے گی ان کے پیر سے. یعنی پیر جو ہے اپنے مرید کو سولی پہ لٹکانے کے لیے بھی تیار ہو جا رہے ہیں. تو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بات آپس کی تھی، جو راز و نیاز کی بات تھی، وہ ضبط نہیں کی گئی، وہ باہر آئی. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شریعت کو بچانے کے لیے، اس کے پاس رکھنے کے لیے آپ نے دستخط کیے. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ کیا ایسا کوئی علم تھا یا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہی تھی. اور ہم آج بھی منصور علی رحمہ کو تو بزرگ اور ولی مانتے ہیں، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو ولی نہیں مانتے، ولایت سے خارج نہیں کرتے ہم. اگر وہ اپنی بات سے پھر جاتے، جو انہوں نے کہا تھا انا الحق، اور وہ رجوع کر لیتے، تب ولایت سے خارج ہو جاتے، تب وہ ولایت سے خارج ہو جاتے، ولایت ختم ہو جاتی ان کی. لیکن انہوں نے اپنی بات پر اڑے رہے، اسی لیے وہ ولی ہے. اور جو بغدادی جانتے ہیں، کیونکہ اب منصور کا وہ عالم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو یا پیر کاٹو یا گلا کاٹو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو موجود ہے وہ ہمیشہ موجود رہنے والا ہے. کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے انا الحق، وہ موجود ذات کہہ سکتی ہے کہ حق صرف اور صرف اللہ ہے. حق کون ہے؟ تو صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ باطل ہے، لیکن اللہ حق ہے. اور منصور الحاج نے کہا ہے کہ انا الحق، یعنی میں حق ہوں، تو اس سے وہ پھر نہیں سکتے تھے، اور وہ نہیں پھر سکتے ہیں، اسی لیے جنید بغدادی نے دستخط بھی کیے. کیونکہ یہ عام مریدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. پیر نے کہا تو منصور الحاج نے یہ نہیں کہا ہے کہ پیر نے غلط کیا. اب ان کے ایک پیر بھائی شبلی علی رحمہ، جن کو لوگ زیادہ تر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کو بھی پاگل خانے میں ڈالا گیا ہے. ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھ کے، ان کی باتوں کو سن کر بھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ منصور میں اور مجھ میں صرف اور صرف اتنا ہی فرق ہے کہ لوگوں نے اس کو سمجھدار جانا اور سولی پہ لٹکا دیا، اور مجھے دیوانہ پاگل جان کر پاگل خانے میں ڈال دیا. بس اتنا ہی فرق ہے. اس کی سوچ میں اور میری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اس کی سوچ میں، یعنی منصور الحاج کی سوچ میں اور میری سوچ میں کوئی فرق نہیں، میری سمجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اس نے کہا ہے وہ حق کہا ہے، اور میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں. اسی درس پر بسم سرکار فرماتے ہیں کہ میں منصور ہوں اس زمانے کا یار ہوں. میں منصور ہوں اس زمانے کا یار ہوں. اس زمانے میں وہ منصور تھے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. تو میں منصور ہوں اس زمانے کا یارو، کسی روز سر دار پر، یعنی سولی پر دیکھ لینا. تو اس دور کے اگر کوئی منصور ہے جو انا الحق کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے کیا، وہ ہے مولانا افتخار الحق، اور جن کو ہم بسم سردار کے نام سے جانتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ اتنی بڑی شخصیت جو کلکتہ شریف میں ہے، یہاں بھی لوگ جانتے ہوں گے اور جاتے ہوں گے، تو اس سے ہم جن کا مزار ہے. یہ ان کے کلام کے 2 اشعار میں نے پڑھے، اور ایک اشعار کی آپ کو تشریح بتائی کہ اصل جو علم ہے تصوف کا، وہ علم ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ علم ملتا ہے کسی نہ کسی ولی سے، بغیر ولی کے نہیں ملتا، بغیر کسی مرشد کے نہیں ملتا. اس کو اگر سمجھیں تو اس طریقے سے سمجھو، کیونکہ میں نے پہلے آیت جو اپنے بیان میں شروع کی ہے کہ اے ایمان والو، یا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیونکہ اللہ مخاطب ہوا ہے کس سے؟ ایمان والوں سے. وہ کسی کافر سے، کسی بے ایمان سے، کسی مشرک سے مخاطب نہیں ہوا ہے. وہ مخاطب کس سے ہوا ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے. اور کیا کہتا ہے؟
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب ہے کہ ایک ڈر محبت کا ہوتا ہے، ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کوئی مارے گا چلائے گا، ایک وہ ڈر ہوتا ہے، اور ایک ڈر عاشق کو ہوتا ہے۔ پتہ ہے وہ ڈر کون سا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں راندے درگاہ۔ عاشق کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ راندے درگاہ، یعنی یار کی بارگاہ سے دھتکار دینا، نکال دینا، جسے ابلیس کو نکالا گیا تھا مردود قرار دے کر۔ عاشق کو ہمیشہ اپنے معشوق سے یہی ڈر رہتا ہے کہ کوئی گستاخی مجھ سے ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں راندے درگاہ ہو جاؤں، مردود قرار دیا جاؤں، یہ ڈر ہوتا ہے۔ اور وہ اسی عشق کی وجہ سے ہمیشہ اپنے معشوق سے ڈرتا ہے، اور کوئی چیز کی وجہ سے نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ تکلیف دے گا، کیونکہ جو عاشق ہے وہ تو یار کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہے، ہر حال میں۔ تو جیسا رکھ، جس حال میں رکھ، اگر تو نے نعمتیں دی تو تیرا شکریہ، اگر نہیں دی تو بھی شکر الحمدللہ، وہاں کوئی شکوہ نہیں۔ یہ اسلام میں شکوہ تو کفر ہے، کیونکہ آپ جب اللہ پہ ایمان لاتے ہو، رسول پہ ایمان لاتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو، تو یہ دعویٰ ہے، یہ آپ کے ایمان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا۔ اور دعویٰ جو ہوتا ہے بغیر دلیل کے منسوخ ہو جاتا ہے، نہیں مانا جاتا۔ یعنی اس کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو کہ یہ جو گھر ہے، یہ جس کا بھی ہے ہم کو پتہ نہیں، لیکن اگر اس گھر کے لیے دو الگ الگ لوگ دعویٰ کریں کہ یہ میرا گھر ہے، اور اس کا کیس کورٹ میں چلا جائے، اس کنڈیشن میں جو جج ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ نے دعویٰ تو کر دیا کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو دلیل پیش کرو، یعنی اس کے پیپر دو، ثبوت دو کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ جس کی دلیل پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، اس کو یہ گھر مل جائے گا، یعنی مانا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا۔ تو آپ نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس دعوے کی دلیل ہے صبر اور شکر۔ تصوف میں یہ بنیادی اصول ہے، بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بنا تصوف نہیں ہوتا۔ جو صوفی ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے ہی یہی سبق ہے، صبر اور شکر کرنا۔ جو وہ نعمت دے اس پہ شکر ادا کرو، اگر نہ دے تو صبر کرو، لیکن صبر بھی کیسا صبر؟ کیونکہ صبر کے لیے حضرت رابعہ بصری کے پاس کچھ بزرگ گئے، خواجہ حسن بصری ہے اور ایسے ہی اور دو بزرگ تھے، جنون مصری ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ صبر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ان کے سوال پہ ہی پھر سوال کیا کہ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ صبر وہ چیز ہے کہ یار جتنی بھی تکلیفیں دے، پریشانی دے، تو اس پہ صبر کرو، بنا چوچلا، کچھ شکوہ مت کرو، یہ ایک صبر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ بات تو نہیں ہے، عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے کہ تکلیف ہوئی تو صبر کرے، کیونکہ صبر جو ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے تو آپ کچھ کر سکتے ہو کیا؟ صبر کرنے کے علاوہ کچھ آ رہا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ صبر نہیں ہے، وہ تو برداشت ہوا، وہ تو برداشت ہوا نا، کیونکہ آپ کے قبضے قدرت میں وہ چیز ہے ہی نہیں، آپ اس کو بدل ہی نہیں سکتے۔ آپ جب اس کو بدل نہیں سکتے ہو تو آپ صبر کیا کر رہے ہو؟ آپ تو برداشت کر رہے ہو، آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اس کے آگے بڑھے اور ایک بزرگ سے پوچھ لیا، عبد المصری سے، کہ فون سائلنس کر دیں زیادہ اچھا رہے گا، جس کا ہی فون بج رہا ہے، کیونکہ آپ جب فون بجتا ہے
تو خالی فون نہیں بجتا ہے، بہت لوگوں کے دماغ بھی بجتے ہیں، وہ یہاں چلے جاتے ہیں، ہے نا. کیونکہ ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تو آپ سمجھو کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں. نہیں لے کر گئے تو وہ کچھ بات اترے گی نہیں ان کے اندر، تو ذہن منتشر نہ ہو، اس لیے اگر ابھی بھی کسی کے فون چالو ہے تو اس کو سائلنس کر دیں. ان سے بھی پوچھا گیا کہ صبر کیا ہے، تو صبر کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو کوئی تکلیف ہو جائے یا اللہ کچھ آزمائش کر دے تو ہم کو نہ اس کے بارے میں کوئی دعا کرنی چاہیے، نہ کوئی اس بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، نہ اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ نے فرمایا کہ مار پیٹ جیسا ہے کہ آپ کو مار رہا ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں ہے. صبر ہے کیا چیز؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہی کہیں. رابعہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہی کہہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ صبر وہ چیز ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہے. اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارے یار نے، تمہارے مولا نے تم کو کوئی پریشانی دی ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس پر صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ چیز ہے کہ آپ کو تو محسوس ہی نہ ہو کہ کوئی تکلیف کسی کوئی چیز ہے. تکلیف کا احساس بھی جو ہے ناشکری ہے. شکوہ کرنا، زبان سے کہنا، کسی سے کہنا، وہ تو ناشکری ہے ہی ہے، لیکن احساس بھی ہو جانا کہ میں تکلیف میں ہوں، کسی سے کہہ نہیں رہا ہوں لیکن مجھے احساس ہے اس چیز کا، تو یہ بھی شکوہ ہے اور یہ بھی کفر ہے. تو صبر اتنی بڑی چیز ہے، صبر وہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اسے تصوف میں سب سے پہلے کیا ہے؟ صبر اور شکر ہے. تو اللہ سے ڈرو. کیونکہ بیک ٹو جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس پہ آتے جائے نا. لیکن باتوں کو سمجھنا غور و فکر سے، کیونکہ یہ بیان جو ہے عالمانہ بیان نہیں ہے، یہ تصوف والا بیان ہے، صوفیوں والا بیان ہے، صوفیوں کی تعلیم ہے. اس کو سمجھنا اچھے طریقے سے ہے. آج کے دور میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کہاں ہے، کہاں سے ثابت کرو گے، کون پیر بنا تھا، بہت ساری چیزیں آتی ہے. تو ہم لوگ قرآن سے ہی ثابت کریں گے، اور سے نہیں. وسیلہ تو آج وسیلے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ سب سے بہترین جو ہے وہ تو اسلام کے ارکان ہے، نماز ہے، روزہ ہے. اگر ہم کہیں کسی کو تو بولے پیر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وسیلے کی ضرورت ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اللہ کی بارگاہ میں اس تک پہنچنے کے لیے، تو کہتے ہیں سب سے بہترین اگر کوئی وسیلہ ہے تو عبادت ہے. اب عبادت کی اگر بات آ گئی تو امام غزالی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تعلق اگر عبادت کا ہے وسیلے کے لیے تو پھر ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا جو ہے کیا وہ عبادت گزار نہیں ہوتا ہے؟ جو عبادت گزار ہوتا ہے وہی تو ایمان والا ہوتا ہے. جب اللہ نے کسی کافر کو اگر مخاطب کیا ہوتا تو پھر عبادتیں یہ سب جو ہے نا وسیلہ ہو سکتی تھی. لیکن جب یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، تو ایمان والا ہونے کے لیے تو شرط ہے کہ بندگی کرتا ہو، وہ عبادت گزار ہو. جو عبادت گزار ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پہ ایمان رکھتا ہے، وہی ایمان والا ہوتا ہے. اور اس ایمان والے سے اللہ مخاطب ہوا ہے، کسی کافر اور مشرک سے مخاطب نہیں ہوا ہے. تو پھر عبادت جو ہے وہ وسیلہ ہو ہی نہیں سکتی. تو وسیلہ کیا چیز ہے کہ جس کو پہلے تلاش کرنا ہے وہ وسیلہ ملے تبھی اللہ ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا. اور یہ بھی بتا دیا کہ عبادتوں سے آپ کو مقامات ملیں گے، جنت بھی مل سکتی ہے اگر آپ کی عبادت قبول ہو جائے، لیکن اللہ نہیں ملتا. اللہ کا مقام الگ ہے، اللہ جنت میں نہیں ہے. اللہ کا مقام الگ ہے، ہمیشہ دھیان رکھنا. جنت الگ ہے، دوزخ الگ ہے. یہ جنت اور دوزخ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں. جیسے ہی دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں گا، اللہ دوزخ سے بچائے گا اور جنت میں ڈالے گا، تو یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز قول کے مطابق کہ اگر کوئی انسان اللہ کی سوائے
کسی بھی چیز کی خواہش میں عبادت کرے وہ عبادت نفسانی ہے، وہ عبادت رحمانی نہیں ہے۔ عبادت کیسی ہے؟ وہ نفسانی عبادت ہے، اور جو عبادت نفسانی ہے تو وہ تو شیطان کی عبادت ہوئی، اللہ کی عبادت کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں لوگ، جنت کی نہیں۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں جنت کی خواہش رہی تو پھر ہم نے عبادت کس کی؟ کیونکہ عبادت کا تعلق جو ہے وہ یاد سے ہے۔ تم جس کی یاد میں ہو تم اس کی عبادت میں ہو، جس کو ذکر اور فکر کہتے ہیں ہم۔ تو یاد جو ہے، جب اللہ کی عبادت میں بھی دنیا رہی تو دنیا کی بندگی، ماں باپ رہے تو ماں باپ کی بندگی، جنت رہی تو جنت کی بندگی، اللہ کی بندگی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی تو جو ہوگی حضور القلب سے ہوگی۔ لا صلاۃ الا بالحضور القلب، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہ رہتا ہو۔ دل حاضر ہوگا تبھی تو عبادت ہوگی اور وہ قبول ہوگی۔ تو عبادت کرنے والے، اللہ رسول کو ماننے والے، ان سب سے ہی اللہ مخاطب ہوا ہے، ایمان والا کہا ہے وہ، اور مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو پہلے سمجھ میں آ گیا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عبادت وسیلہ ہے تو عبادت وسیلہ نہیں ہے، وہ پہلے سمجھا دیا آپ کو، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وسیلہ تو وسیلے کی بات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں جو ہے اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ اللہ مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا بہت جھگڑالو ہے، وہ جھگڑتا ہے، وہ مانتا نہیں۔ اور یہ بات کہہ کر پھر اس میں علم لدنی کا ذکر ہے سورہ کہف میں۔ علم لدنی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو علم لدنی وہ علم ہے کہ جو اگر تم کو عطا ہو جائے اور اللہ عطا کر دے، کیونکہ وہ اللہ کے قرب خاص کا علم ہے۔ کس کا علم ہے وہ علم لدنی قرآن شریف سورہ کہف میں جب اس کا ذکر آیا ہے تو وہ ذکر آیا ہے کس لیے؟ وہ ذکر آیا ہے اللہ کا قرب خاص حاصل کرنا ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ علم لدنی۔ اب علم لدنی سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کون؟ جو نبی ہے، وہ نبی جو اللہ سے کلام کرتے ہیں براہ راست، ڈائریکٹ، کوئی بیچ میں نہیں، ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اللہ سے۔ وہ کلیم ہے، کلیم اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں علم لدنی یعنی تیرے قرب خاص میں پہنچنے کا، تیرا قرب خاص حاصل کرنے کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، جس سے میں تیرا قرب خاص حاصل کروں۔ اب آپ بتاؤ، کیا آپ اللہ سے بات کر سکتے ہو؟ کیا آپ میں وہ طاقت ہے کہ وہ قوت ہے، وہ قابلیت ہے کہ آپ اللہ سے کلام کر لیں؟ نہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم ہے وہ۔ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ مجھے وہ علم عطا کر کہ جس سے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں، تیری قرابت حاصل کر سکوں، تیرے قریب ہو سکوں۔ تو جو اللہ سے کلام کرتا وہ قریب نہیں ہے کیا؟ بتاؤ، قریب نہیں ہے کیا؟ قریب ہے نا، بات کر رہے، پھر بھی وہ جانتے ہیں کہ میں قریب نہیں ہوں۔ اب وہ کلام کر کر بھی قریب نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ کیا آپ قریب ہو؟ آپ تو کلام کر ہی نہیں سکتے، آپ صرف اس کی عبادت کر سکتے ہو، اس کے آگے والا اسٹیپ تک آپ پہنچے ہی نہیں ہو، عبادت سے آگے آپ گئے ہی نہیں ہو۔ کہ عبادت کے بعد، کیونکہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ظاہری عبادت کی پہنچ جو ہے وہ عالم جبروت تک ہے، یعنی چوتھے آسمان تک، اس کے اوپر آپ کی رسائی نہیں ہوتی، اس کی آگے رسائی کرنے کے لیے پھر کوئی وسیلہ چاہیے۔ آپ عبادتوں کے ذریعے سے چوتھے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ مقامات 7 ہوتے ہیں، اس کے بعد عرش معلیٰ ہے جہاں ہم اللہ سے وصل کریں گے۔ شب معراج میں سرکار نے وصل کیا اور آپ شاہد ہوئے، اللہ کا دیدار کیا، تو اللہ کے دیدار کیا
اور آپ نے شہادت دی کہ اللہ ایک ہے، اس شہادت کو کہتے ہیں وحدۃ الشہود۔ جب بندہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لے تو اس کا مقام کون سا ہوگا؟ وحدۃ الشہود کا مقام ہوگا، کیونکہ وہاں شہادت دینے لائق بنے ہوا کہ آپ اللہ کی شہادت دے سکتے ہو۔ ابھی آپ اگر شاہد ہو، آپ شہادت دیتے ہو، آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہو، تو آپ کا ایمان رسول پر ہے، اس لیے آپ دیتے ہو، کیونکہ آپ ان کو مانتے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہو، تو ان کی شہادت کو اپنی شہادت مانتے ہو۔ انہوں نے دیکھا یعنی ہم نے دیکھا، یہ مانتے ہیں۔ اس مان کر کی ایسا مان کر ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ مانے تو وہ شہادت جھوٹی ہو جائے گی۔ یہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ جو دیکھ کے دی جائے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ شہادت کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ گواہی، وہ بھی دیکھ کے دی جاتی ہے۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تب ایمان والے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو ایمان لانا ہوتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ کسی عالم کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان کو کلمہ پڑھائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تو پڑھائیں گے، لیکن کلمہ شہادت پڑھائے بنا پھر ایمان والے نہیں ہوتے۔ کلمہ شہادت بھی پڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو کلمہ شہادت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کہ اللہ کو انہوں نے دیکھا ہے، تو ان کی گواہی کو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے حق کہا، کیونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے ہم اس گواہی کو ہی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی شاہد ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ ان کی گواہی نہیں لیتے ہو تو پھر آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ جس دن آپ خود دیکھ لو گے اس مقام پر پہنچ کے، تب آپ وحدۃ الشہود کے مقام پہ ہوگے۔ اس وقت آپ اس مقام پر نہیں ہو، لیکن آپ نبی کی شہادت کو مانتے ہو کہ انہوں نے دیکھا ہے، تو پھر ہم بھی اس کے گواہ ہیں کہ میرے نبی نے دیکھا ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور دیدار کیا ہے۔ اب بڑا حسین ہے وہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ تیرا قرب خاص کا علم میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ سکھا۔ اب ایک بات سمجھ لیں کہ بھئی ہمارے مولانا شعیب صاحب ہے، اگر مجھے کچھ سیکھنا ہے میں ان سے بات چیت کروں کہ بھائی مجھے یہ چیز سکھاؤ، اور ان کے پاس وہ علم ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو تمام علم ہے نا، ہر علم کا قادر ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے علم میں نہیں ہے، ایسی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ارادہ، علم اور قدرت سے، یہ تینوں چیز اس کے پاس ہے۔ آپ اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو بن گیا، بننے والا ہے، بن چکا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ آپ اس کے علم کا انکار نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ جس کو ہم کسی دائرے میں محدود نہیں کر سکتے۔ اب اگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے علم سیکھنا ہے اور ان کے پاس وہ علم ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا آپ کو۔ تو اللہ قادر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سکھاؤ، تو اللہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں سکھاؤں گا، ہے نا؟ میرے نبی ہے، میں نے ان کو چنا ہے، نبی بنا کر محبوس میں نے کیا ہے، نبوت میں نے عطا کی ہے، میرا نبی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے کیا؟ اور وہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ خارج بھی نہیں ہوتی۔ نبی کی دعا تو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم کلام ہوتے ہوئے، بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ علم لدنی، وہ علم سکھا کہ جس سے تیرا قرب خاص میں حاصل کر سکوں، اور کہنے والے سمجھو، تصور کرو کہ وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے، بات کرتے، اتنا قریب ہے وہ، لیکن اس کو بھی قریبی نہیں کہا جاتا۔ یہ ہم کلام ہونا بھی جو ہے قریبی نہیں، اس میں بھی دوری ہے، اس میں بھی دوری ہے۔ یہ ہمارا تعلق صرف بات چیت کا ہے، اس کے آگے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈائریکٹ بات کرنے کے باوجود بھی تعلق دوری کا ہے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ علم عطا کر کہ جس سے میں تیرا قرب خاص حاصل کروں۔ تو اللہ وہ علم دے سکتے، دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ وہ علم دینے پہ قادر ہے، مانتے ہیں کہ نہیں سب لوگ؟ اللہ وہ علم موسیٰ علیہ السلام کو دینے پہ قادر ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ علم دے موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تجھ کو وہ قرب خاص کا علم سیکھنا ہے نا،
تو پھر تو جا ایک ایسی جگہ پر جہاں سمندر کے 2 کنارے الگ ہو جاتے ہیں، وہاں تک کا طویل سفر طے کر۔ تو انہوں نے وہ سفر طے بھی کیا۔ ان کو کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہاں جا کے آپ ٹھہرو گے تو پھر کچھ غلطی ہوگی۔ تو وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، اور پھر راستہ بھٹکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ غلط راستے پہ آ گئے، اور اللہ نے کہا تھا کہ جہاں تم راستہ بھٹک جاؤ گے تو وہیں سے دوبارہ پلٹنا، تو تم کو ایک بزرگ ملیں گے۔ قرآن شریف میں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن تفسیر میں نام ہے خضر علیہ السلام۔ قرآن شریف میں تو بزرگ ہی لکھا ہے، نام نہیں لکھا ہے، لیکن تفسیر میں خضر علیہ السلام لکھا ہے۔ تو خضر علیہ السلام جو ہے ان کے پاس اللہ نے بھیجا ہے وہ قرب خاص کا علم سیکھنے کے لیے، جبکہ اللہ تمام علم دینے پر قادر ہے۔ تو جب یہاں کہا گیا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، کس لیے؟ اس کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے۔ عبادتیں تم کو مل چکی، تو ایمان والے ہو، اس سے تم ایک مقام حاصل کر سکتے ہو، جنت حاصل کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا قرب خاص حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، پھر بھی دوری ہے۔ تو یہاں قرب خاص حاصل کرنے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس؟ ایک بزرگ کے پاس، ایک انسان کے پاس۔ یہ وہ بشر ہے نا، انسان ہے، ان کے پاس بھیجا۔ کس کو بھیج رہے ہیں؟ ایک نبی کو بھیج رہے ہیں۔ ہماری تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، بات عام انسان کی نہیں ہو رہی ہے یہاں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک نبی کی ہو رہی ہے، اور ایک متبر نبی کی ہو رہی ہے، جن کا سب سے زیادہ بار ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو اللہ نے کہاں بھیج دیا؟ ایک بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے پاس جاؤ، وہ تم کو علم ضرور سکھائیں گے۔ یعنی کیا پتا چلا کہ اللہ کا قرب خاص کا اگر علم سیکھنا ہو تو اللہ نہیں سکھاتا، اللہ تم کو نشانی دیتا ہے، مثالوں سے سمجھاتا ہے، لیکن اگر آپ جھگڑالو ہو، آپ اگر مانتے نہیں ہو، تو غلطی تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں، کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں جو ہے دوری ہو جائے، تم حجاب میں آ جاؤ، تم زنگ آلود ہو جاؤ، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی جائے اور تم اللہ سے دور ہو جاؤ، تو یہ تمہاری خود کی غلط فہمی ہوگی، یہ تمہاری خود کی غلطی ہوگی۔ اللہ نے تو راستہ بتایا قرآن شریف میں کہ وسیلہ تلاش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ بھی سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کیوں بھیج رہا ہے مجھے اتنا دور، کیوں سفر کرا رہا ہے مجھ سے، کیوں بھیج رہا ہے؟ میں ڈائریکٹ تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو ان کو بھی علم تو نہیں دیا ہے، تیرے عطا کیا ہوا علم ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہے وہ تو تیرے ہی عطا کیا ہوا ہے، کسی اور کا عطا کیا ہوا ہے ہی نہیں، تو ڈائریکٹ ہی مجھے دے دے۔ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے اللہ کا حکم مانا، لیکن بندے نہیں مانتے، بندے چو چرا کرتے ہیں۔ وہ نبی تھے، انہوں نے چو چرا نہیں کی، انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے مان لیا کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے، اللہ جھوٹ نہیں کہتا، اللہ کی ہر بات سچی۔ اللہ نے اگر مجھے وہ راستہ بتایا ہے تو بہترین راستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بہترین راستہ نہیں۔ یعنی وہ اپنے تک پہنچنے کا راستہ کہیں اور سے بتا رہا ہے، کسی اور کے ذریعے سے بتا رہا ہے، کسی وسیلے سے بتا رہا ہے، تو صحیح بتا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تو اللہ پہ ہے، کیا بندوں کا ہے؟ بندے اس پہ چو چرا کریں گے، ہچر مچر کریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ کیا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ایسی کوئی وسیلے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ایسا کہ قرآن میں لکھا ہی نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں، قرآن کا واقعہ سورہ کہف آپ پڑھے جا کے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ویسی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سارا ترجمہ مل جائے گا۔ اب آگے چلے وہ خضر علیہ السلام کے پاس، وہاں جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے علم لدنی سیکھنے کے لیے۔ اب یہ جو رولز موسیٰ علیہ السلام پہ لگیں گے نا، وہ ہر مرید پہ لاگو ہوتے ہیں، یہی رولز لاگو ہوتے ہیں، کوئی اور رولز لاگو نہیں ہوتے۔ مرید کیسا ہوگا،
چاہے وہ موسیٰ ہی کیوں نہ ہو جائے، نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روز تو ان پہ بھی لگیں گے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں نا، ہم تو عام انسان ہیں، نبی تو ہے ہی نہیں، ہم عام انسان ہیں، لیکن روز تو ان پہ بھی لگے. پھر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو سکھاؤں گا، لیکن پہلے اپنے ساتھ رکھوں گا، دیکھوں گا، پرکھوں گا کہ تم وہ علم سیکھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. پہلے لائق داری کس کی دیکھی جا رہی ہے؟ ایک نبی کی لائق داری دیکھی جا رہی ہے، عام انسان کی نہیں. آج اگر کوئی پیر کسی مرید سے اگر سختی سے ہی بات کر دے تو مرید کہے گا کیسے پیر صاحب ہے یہ، سب کے سامنے جھاڑ دیا، سب کے سامنے جھاڑ دیا، کیسے پیر صاحب ہے یہ. اسی پر بسم اللہ فرماتے ہیں مزہ جب آنے لگے گالیوں میں بھی ہم کو، مزہ جب آنے لگے گالیوں میں بھی ہم کو، دہانے یار کیوں نہ بے لگام ہو جائے. یعنی یہ منہ جو ہے بے لگام کیوں نہ ہو جائے، نہیں ہم کو تو اس میں ہی مزہ آتا ہے کہ وہ گالی ہی دیتے. تو مرید کہتا ہوتا ہے سمجھو اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہے تو ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا سیکھنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنا ہے. خضر علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے وہاں پہنچے ہیں، اب ان کی بات ماننی ہے، جبکہ نبی وہ ہے اس دور کے، اس وقت کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے دائرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو، فضائے ہو، ہر چیز جو ہے نا ان کی امت میں آ گئے، ان کی امت سے باہر نہیں، ہر چیز. کیونکہ نبی جو مابعوث ہوتے ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، وہ ہر کسی کے لیے نبی ہوتے ہیں. جتنے مخلوق ہوں گے ہر کسی کے لیے وہ نبی ہے، صرف انسانوں کے نبی نہیں ہوتے ہیں. تب موسیٰ علیہ السلام نبی ہر کسی کے لیے ہے. اب وہ دور کے نبی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہے، لیکن اس وقت کون نبی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. حکومت کس کی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. حکم کس کا ماننا پڑے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن یہاں دیکھو بات پلٹی ہوئی، اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ نبی ہو، تم نبی ہو، میں نے تم کو چنا ہے، تم کو نبی مقرر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم کو خضر علیہ السلام کی بات ماننی پڑے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ میرا قرب خاص حاصل کرو، میرے قریب ہو جاؤ، میرا وصل حاصل کرو، تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ خضر علیہ السلام کی بات ماننی پڑے گی. اور اپنے ایگو کو، یعنی میرا عہدہ ہے نا نبوت کا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے پس ڈالنا پڑے گا، پیچھے پھینکنا پڑے گا کہ میں اب کچھ نہیں ہوں. اگر میں کچھ ہوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بننے کے لیے پہلے کچھ نہ ہونا سیکھنا پڑے گا. جب تک یہ گمان رہے گا کہ میں کچھ ہوں تو تم کچھ نہیں بن سکتے. جب کچھ نہیں بچو گے نا تو سب کچھ ہو جاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، شرطیں رکھی گئی کہ میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی، تم کچھ بھی ہچر مچر نہیں کریں گے، کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں اٹھائیں گے، ہر بات کو مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گے ویسا، میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا. سفر شروع کیا آپ نے. قرآن شریف میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، صرف میں سمجھ دے رہا ہوں آپ کو. اللہ نے مثالوں سے سمجھا دیا ہے، لیکن اگر نہ سمجھ سکو تو میں نے آپ کو صرف سمجھ دی ہے. کوئی بات میری نہیں ہے، بات تو اللہ کی ہے، یہ قرآن شریف سے ہے. ابھی میں نے کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا اس کے اندر، کیونکہ حدیث کو کہہ سکتے ہیں لوگ کہ یہ غریب ہے، یہ بزرگ ہے، یہ ضعیف ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں گے. قرآن کو کہہ سکتے ہیں کیا؟ اور یہ آیتیں منسوخ کی ہوئی آیتیں بھی نہیں ہیں، یہ تو ایمان کے لیے ضروری آیتیں ہیں، اس میں حکم ہے. اور جو آیتوں میں حکم ہو اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ آیت محکمات، اللہ کی محکوم کی ہوئی آیتیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہی ہے. آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے. جتنے بھی آیتوں میں حکم ہوا ہے کسی بھی چیز کا، اس آیت کا آپ کسی حال میں انکار نہیں کر سکتے. ہاں جو چیزیں منسوخ کی گئی قرآن میں، جیسے منسوخ کی ہوئی آیت ایک مثال ہی دیتے ہیں، بہت آسان سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کہ قرآن شریف میں ہے کہ جب تم شراب پی ہوئی حالت میں ہو تو
قرآن نماز سے قریب نہ جائے، قرآن شریف میں لکھا ہے. لیکن یہ اس وقت کی آیت ہے جب شراب حرام نہیں تھی. آج اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اب تو شراب ہی حرام ہے. تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی شراب پی عورت میں نماز، تم شراب ہی نہیں پی سکتے. تو ایسی جو آیت ہوتی ہے جس پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت ناسخہ، منسوخ کی ہوئی آیت ہے. بہرحال اب آپ کا سفر شروع ہوا. سب سے پہلے ایک کشتی آئی، اس کشتی میں سوار ہوئے. تو خضر علیہ السلام بھی بزرگ، موسیٰ علیہ السلام بھی بزرگ. اس کشتی والے نے آپ کی بزرگیت کو دیکھ کر آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، آپ کو ایسے ہی بٹھا لیا کشتی میں، ناؤ میں. آپ بیٹھے اور خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک تختہ لگا ہوا تھا، اس تختے کو توڑا. اس تختے کو توڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کشتی ٹوٹ جائے، ڈوب جائے ہم لوگ سب لوگ؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کچھ بھی کروں تم کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی ہچر پچر نہیں کریں گے. اور آپ نے سوال کیا. اگر آپ نے اب سوال کیا تو آپ کا اور میرا سفر ختم ہو جائے گا، اب ساتھ نہیں رہے گا. تو آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں کہوں گا، میں خاموش رہوں گا. اب سفر کشتی کا ہوتا ختم ہوا. ایک میدان آ گیا. میدان میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، نابالغ بچہ. خضر علیہ السلام اسے قریب گئے، اس کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار دیا. اب یہ تو برداشت سے باہر کی بات ہے نا، کہ اگر آپ بھی دیکھو کہ کوئی انسان کسی بچے کو مارے جان سے، وہ بھی، تو کیا صبر ہوگا؟ کسی صبر نہیں ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا. وہ ایک دم سے بھڑک گئے. وہ یہ کیا کر دیا تم نے کہ ایک بچے کو تم نے قتل کر دیا، مار دیا؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی کروں تم کچھ نہیں کہیں گے، چاہے وہ کتنے غلط دکھے تم کو، تم کچھ نہیں کہیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آخری غلطی ہے، اس کے بعد اگر غلطی کروں تو مجھے مت رکھنا تھا. تو پھر ٹھیک ہے. پھر ایک قریب میں گاؤں میں گئے، بہت جگہ پہ کھانا مانگا، لیکن کسی نے کھانا نہیں دیا ان کو. پورے گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں دیا. جب کسی نے کھانا نہیں دیا تو آپ گاؤں کے کنارے پہ ایک جگہ پر آئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی وہ ایسا جھک گئی تھی، گرنے والی تھی. تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کی مرمت کرنا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن گاؤں والوں نے ہم کو کچھ کھانا بھی نہیں دیا، نہ کوئی دعوت کی، نہ عزت افزائی کی، تم ایسے گاؤں والوں کی مدد کر رہے ہو، مرمت کر رہے ہو. چاہتے تو تم اس کے بدلے میں عوض میں کچھ ہدیہ لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے. اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا انہوں نے، ایسے مرمت کی اور پیسہ مانگ لیتے، ان سے کچھ کھانا مانگ لیتے. آپ اس کی بدلے کیوں کر رہے ہیں؟ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی سوال اٹھا دیا، تب تمہارا اور میرا ساتھ ختم، یہاں سے تعلق ختم ہو گیا. اب اس سے آگے تمہارا میرا سفر نہیں رہے گا. اب اس پورے واقعے میں آگے اور بات آئے گی، لیکن پہلے جو بات ہوئی پہلے اس کو سمجھ لیں. جتنے مرید ہیں یا مرید بنتے ہیں یا مرید بننا چاہتے ہیں، پہلے تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ موسیٰ نبی ہے، پھر بھی وہ ہچر پچر نہیں کر سکتے، چاہے پیر کیسے بھی عالم میں ہو، جو بھی کرے. کسی کی چیز کو نقصان پہنچانا یعنی کشتی کو توڑنا غلط چیز ہے. کسی کو قتل کر دینا، اور بھی بچے کو، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ. اور دیوار کی مرمت تو یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا، ان کی مرضی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہچر مچر کی، یعنی ان کے کاموں پہ انگلیاں اٹھائی، تو اب وہ علم لدن نہیں سیکھ سکتے، سفر آگے کا طے نہیں کر سکتے. اب ان کی خضر سے یعنی ان کے رہبر سے جو ہے دوری ہو گئی دوری، الگ کر دیا گیا. تو ہر مرید کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز پہ عمل کرے. یہ اللہ بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں.
کون بتا رہا ہے یہ باتیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے استاد، تمہارے مرشد، تمہارے رہبر تم کو کوئی بات بتائے، کوئی عمل کرنے کو کہے، وہ تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پہ عمل کرو، چاہے جو ہو جائے، تم کو کیسی بھی لگے، کیسی بات لگے. کیونکہ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف والے، اپنی کتاب آداب المریدین میں، کہ اگر کوئی پیر ایسی بات بتائے جو تم کو خلاف شرعی لگے، تب بھی مت اکڑو، تب بھی وہاں سے مت اکڑو، ڈٹے رہو. کیونکہ تم سالہ سال ذکر مجاہدے سے وہاں نہیں پہنچ سکتے ہو جہاں پیر تم کو ایک بات میں پہنچا سکتا ہے، اور تم نہیں جانتے ہو شریعت کی باریک چیزیں. تو آپ نے مثال بھی دی کہ روزہ جو رمضان کا فرض ہے کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، جو فرض روزہ ہے وہ حرام بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ عام عوام کیا جانے اس بات کے بارے میں؟ جو فرض روزہ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اب یہاں جتنے لوگ سنیں گے جن کو نہیں پتہ ہے وہ تو یہی کہیں گے، کیونکہ حرام کا مطلب گناہ ہوتا ہے. جہاں حرام ورڈ استعمال ہوا نا، اس کا مطلب ہے اسے کرنے سے گناہ ہوگا. تو روزہ فرض ہے رمضان کا، وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عام عوام کیا جانے اس بارے میں کہ کیسے حرام ہوتا ہے. اگر کچھ ڈاکٹرز یہ کہہ دے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، اگر روزہ رکھو گے اور تم مر جاؤ گے، اس کنڈیشن میں آپ کو روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اسلام میں کیا ہے؟ خودکشی حرام ہے. حرام کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ جہنم. اگر آپ نے روزہ رکھا اور یہ کنڈیشن ہے کہ آپ رکھو گے مر سکتے ہو، اس کنڈیشن میں آپ کو روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کی جان میں بات آ گئی تو. بہرحال اب جو بھی کہے آپ اکھڑو مت. موسیٰ علیہ السلام اکھڑ گئے، آپ ٹھہرے نہیں، تو ان کا سفر وہاں سے ختم ہو گیا. ویسے ہی اگر کوئی مرید اپنے پیر کی بات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس پہ اچر مچر کرتا ہے، جو بتایا گیا ہے اس راستے پہ نہیں چلتا ہے، اپنی لنترانی کرتا ہے، اپنے دماغ کے گھوڑے چلاتا ہے، تو اس کا بھی تعلق اس کے پیر سے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک میسج ہے قرآن شریف کے اندر کہ آپ کو پہلے تو وسیلے کی ضرورت ہے، اور پھر وسیلے کی ضرورت کے بعد میں وہ جو حکم دے اس پہ عمل کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سوال کر دیے 3، اس کے بعد خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا راستہ الگ ہو گیا. لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ باتیں تو چلتی رہے گی کہ میں نے ایسے کیوں کیے کام. تو آپ نے بتایا کہ جو کشتی والا تھا، جس نے بڑی محبت سے ہم کو کشتی بٹھایا، جس کے لیے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، اس کشتی کے پیچھے ایک اور کشتی میں وہاں کا بادشاہ وقت آ رہا تھا، اور بڑا ظالم ہے وہ. جب وہ کسی خوبصورت ناؤ کو دیکھ لیتا ہے نا تو چھین لیتا ہے ناؤ والے سے. تو میں نے اس کو عیبدار کیا، ایک تختہ توڑ دیا، اسی خوبصورتی کو ختم کر دیا، خراب کر دیا، تاکہ وہ بادشاہ اس سے ناؤ نہ چھینے. تو ظاہر میں دکھنے والا غلط کام حقیقت میں کیا تھا؟ وہ صحیح تھا. پھر اس بچے کو میں نے قتل کر دیا. تو وہ جو بچہ ہے وہ کافر ہے، اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں، یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو مارے گا، اسی لیے میں نے اس کو مار دیا. اور تیسرا وہ دیوار. تو دیوار کے نیچے 2 نابالغ بچوں کا حق ہے، یعنی خزانہ ایک ہے، دولت ہے جو وہ نابالغ کا حق ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ خزانہ، وہ دولت ان 2 نابالغ بچوں کو ملے جب وہ بڑے ہوں. اگر یہ دیوار گر گئی تو خزانہ باہر آ جائے گا، تو وہ نابالغ بچوں کا حق جو ہے وہ مر جائے گا. تو اس لیے میں نے اس کی مرمت کر دی. یعنی اللہ کی چاہت ایک بندے کو پتہ ہے. خضر علیہ السلام کو کیا پتہ ہے؟ اللہ کی چاہت تک پتہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دولت باہر نہ آئے، یہ نابالغ بچوں کا ہے. ایک چیز یہ سمجھ میں آئی. دوسرا، یہ بچہ کل اپنے ماں باپ کو مارے گا. مارے گا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مستقبل ہے. مارے گا کس کو بولتے ہیں؟ مستقبل. خزانہ ملے گا، مستقبل.
یہ پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. پاسٹ کی بات کوئی بتا سکتا ہے, جو پیچھے ہو چکا ہے وہ بات لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. اگر حال میں کچھ ہو رہا ہے وہ بات ہی پتہ ہوتی ہے. لیکن جو مستقبل کی باتیں ہو رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ خزانہ ملے, دولت ملے, یہ کس میں جا رہی ہے بات؟ مستقبل میں جا رہی ہے. یہ اپنے ماں باپ کو مارے گا, یہ بھی کیا ہے؟ مستقبل کی بات ہے. ناؤ چھین لے گا. چلو اس کے تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی بادشاہ جو تھا وہ تو لاہور کی ناؤ چھینا, اس کی بھی چھین سکتا ہے. لیکن باقی یہ دو چیز مستقبل کی چیزیں ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو مستقبل کی چیزوں کو جان لے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیب کہتے ہیں. جو چھپا ہوا ہے اس کو غیب کہتے ہیں. جو ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو غیب سے ظاہر میں آتی ہے اس کو پھر وحی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کو وحی کہتے ہیں جو غیب سے ظاہر میں آ جائے. قرآن شریف غیب میں تھا, اللہ کے پاس تھا, اب وہ ظاہر ہوگا وحی کے ذریعے سے. اب وہ ظاہر ہو چکا ہے تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب قرآن کہتے ہیں. ورنہ وہ قرآن کہاں تھا پہلے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں تھا, اللہ کے علم میں تھا, وہ غیب میں تھا, ہمارے نظروں سے اجھل تھا, ہماری سوچ سے, فہم سے, خیالوں سے, ہر چیز سے. تو وہ غیب سے ظاہر میں آ گیا تو ہم پھر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے. جو غیب کی چیزیں ہیں وہ اللہ ظاہر کر رہا ہے. بہرحال اب مرید کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک کہ مرید ایسا ایمان نہ رکھے کہ میرے جو مرشد ہے, میرے جو رہبر ہے, وہ یہ سب چیز جانتے ہیں, مستقبل بھی جانتے ہیں, مستقبل بھی جانتے ہیں, تبھی وہ تم کو منع کر رہے ہیں ہر چیز کرنے سے. ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے کیل اور کال اور حال تینوں پہ ان کی نگاہ ہے, یعنی ماضی, حال اور مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, تینوں پہ ان کی نگاہ ہے. جب تک مرید ایسا نہ مانے تب تک وہ مرید نہیں ہوتا. اور پہلے میں نے کہا ہے کہ مردود بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مرید کو مردود ہونے میں زیادہ وقت لگتا نہیں ہے, وہ تو اتنی سی بات میں مردود ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بات سمجھائی اللہ نے وسیلے کے لیے, کہ بغیر وسیلے تو موسیٰ نبی کو بھی اللہ نہیں مل سکتا, اور پھر شرطوں پہ, یعنی بنا چو چرا کے جو بھی عمل کرنے کو کہا جائے وہ کرنا پڑے گا. وہ نہیں کرو گے تو تم حاصل نہیں کر سکتے. تم کو اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں چلانے, اور تم کو وسیلہ جس کو پکڑا ہے, جس کا ہاتھ تھاما ہے, اس کی بات پہ عمل کرنا ہے جو کہے. تو پھر یہاں پہ بات آ گئی, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ فجاہدوا. اب ایک ورڈ آ گیا اور آ گیا. یہ ورڈ بھی بڑا معنی خیز ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں وجاہدوا فی سبیلہ کے معنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تب ہم کہیں گے جہاد یعنی جنگ کرنے جانا ہے, تلوار وغیرہ لے کے, یہی کہیں گے. یہ جہاد اکبر کی بات نہیں ہو رہی ہے, جہاد اکبر کی بات ہو رہی ہے, جو سب سے بڑا جہاد ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے جو تلوار سے لڑا جائے. تلوار سے لڑنے والا جو جنگ ہوتی ہے وہ چھوٹی جنگ ہوتی ہے. جنگ تبوک کی بات سرکار نے خود فرمایا, جب لوٹ کے آ گئے تو کہا کہ یہ جنگ تو چھوٹی جنگ تھی, اس جنگ کی بات نہیں ہے. جنگ اکبر جو ہے, جہاد اکبر جو ہے, وہ کیا ہے؟ تو وہ تزکیہ نفس ہے, وہ اپنی نفس کا تزکیہ کرنا. یہ سب سے بڑی, اپنے نفس کے ساتھ میں جنگ کرنا, یہ سب سے بڑی جنگ ہے. انسان دنیا کی تمام جنگیں جیت سکتا ہے لیکن نفس کے سامنے ہار جاتا ہے. یہاں پر وجاہدوا فی سبیلی, اللہ کی راہ میں, کیونکہ اللہ کی راہ کا مطلب ہوتا ہے جس راہ پہ اللہ ہے, جہاں اللہ ملے گا, اس راہ میں اگر کرنا ہے تم کو, اس سے ملنا ہے تو تم کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس کے ساتھ. اور جب تک نہیں کرو گے اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھو. کیا کہتا ہے وہ مرشد؟ کہ آدھی رات کو اٹھو. جب تمہاری نفس کہتی ہے کہ سو جاؤ, اب مرشد کہتے ہیں کہ اٹھو. اب تم مراقبہ کرو, مجاہدہ کرو, ذکر کرو, شغل کرو, اذکار کرو. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کروٹ ہر کروٹوں پر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کا دل جو ہے نا اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے. مومن قلب کو جو ہے سکون جو ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو پیر و مرشد جب کہتے ہیں کہ جہاد کرو تو جہاد کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد ہے کہ اب تم تزکیہ کرو، راتوں کو جاگو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، جو اس طریقے سے بتایا جائے عمل کرو جس کے خلاف تمہاری نفس تم کو روک رہی ہے کہ مت کر. تم کو اس کے خلاف جنگ کرنی ہے. نفس کہے گی کہ تم لوگوں میں تکبر کرو، تم تکبر مت کرو، تم خاک ساری کرو، تم جھکو. بزرگان دین نے جھکنا سکھایا، اکڑنا نہیں سکھایا. دنیا سے، دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرنا سکھایا. ہمارے بزرگوں نے اس پہ عمل کر کے بتایا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اگر واقعہ سنتے ہیں تو آپ 14 یا 15 برس کی عمر تھی جب آپ یتیم ہو گئے. آپ کے حصے میں کچھ خاندانی دولت آ گئی، یعنی ایک انگوروں کا باغیچہ اور ایک پن چکی جو پانی سے چلنے والی چکی ہوتی ہے، وہ آپ کے حصے میں آئی. تو آپ نے کھیتی باڑی کی. ایک روز کا ان کا واقعہ ہے، بڑا مشہور معروف ہے کہ آپ کے کھیت کے پاس سے، آپ کے باغ کے پاس سے ایک بزرگ مجذوب، لفظ مجذوب جب استعمال ہوتا ہے نا تو یہ لفظ مجذوب جو ہے وہ جذبے سے پیدا ہوا ہے، اور جس کے جذبے کی انتہا ہو جائے نا، جنون حد تک پہنچ جائے، وہ مجذوب ہوتے ہیں. ان کو دنیا سے کسی سے کوئی لینا نہیں ہے، نہ دنیا کے کوئی مال و زر سے محبت ہے ان کو، نہ دنیا میں کسی چیز سے محبت ہے ان کو، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ دوست سے، نہ احباب سے، نہ مال دنیا کی دولت سے، کسی کا ہوش اور کچھ فکر نہیں ان کو. وہ مجذوب ہوتے ہیں جو جذبے کی حد کو پار کر جاتے ہیں. ویسے بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گزر ہوا. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، بڑی محبت رکھتے تھے وہ بزرگوں سے. ان کو لے کر آئے، اپنے باغیچے میں بٹھایا ایک درخت کے نیچے، اور ان کو محبت سے ایک انگوروں کا گچھا پیش کیا. ان بزرگ کو جب وہ آپ کے اخلاق اور کردار اچھے لگے تو آپ نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں رکھا، چبایا اور آپ کے منہ میں ڈال دیا. اب آپ کے دل کی حالت بدل گئی. دل کی حالت بدلنے کا مطلب ہے کہ اب دنیا کی طرف سے وہ اللہ کی طرف راغب ہو گئے پوری طریقے سے. ایسا نہیں کہ پہلے راغب نہیں تھے، لیکن اب پوری طریقے سے دنیا ان کے دل سے نکل رہی ہے. تو اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے کہ اب میں اس طرف جاؤں. تو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے دنیا کو خیر بات کیا، یعنی دنیا کے مال و دولت کو بیچ دیا اور راہ خدا میں سارا مال صرف کر دیا. سب جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا. تو آپ نے کیا درس دیا کہ سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کا وصل حاصل کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو. سب سے پہلے اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں، اب اس کو بھی سمجھ لے کہ دنیا کے مال کی محبت اور دنیا کے مال میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو اگر سمجھنا ہے تو بڑے بھی سرکار کے واقعے سمجھتے ہیں. ایک شخص وہ بزرگوں سے محبت رکھتا تھا، تو بڑے پیر سرکار سے ملنے کی خواہش میں ان کے دربار کی طرف گیا. وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ باہر آپ کے خانقاہ کے، آپ کی درگاہ کے باہر بڑی اونچی نسل کے گھوڑے جو ہے بندھے ہوئے، ریشمی رومال بندھے ہوئے ہیں، ریشم کے. ریشم گھوڑا بہت مہنگا ہوتا تھا اس وقت، آج بھی مہنگا ہی ہوتا ہے. اور اونچے نسل کے عربی گھوڑے وہاں بندھے ہوئے ہیں سونے اور چاندی خوٹوں پر. یہ جو کھوٹے زمین میں گاڑے جاتے ہیں لکڑی کے، اس پہ جانور باندھے جاتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کے. تو وہ شخص بد ذہن ہو گیا، بڑے پیر سرکار سے وہ بد ذہن ہو گیا، اس کا ذہن خراب ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے بزرگ ہے، اپنے آپ کو فقیر کہلواتے ہیں اور
اپنے درگاہ کے سامنے نمائش کے لیے، اپنی شان و شوکت کو نمایاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اونچی نسل کے گھوڑے اور ان کی گردنوں پر ریشم کے رومال اور ان کو باندھا ہے سونے اور چاندی کے کھوٹوں پر، یہ کیسے فقیر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ شخص وہاں سے ان کو ملے بھی نہیں، لوٹ گیا باہر سے ہی، ملا ہی نہیں اسے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ تو کچھ عیسائی طبیبوں نے، کرسچن طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ تم کچھ دن تک اگر گھوڑے کا کلیجہ کھاؤ گے، جو ہم لوگ مسلمان لوگ تو کھاتے نہیں ہیں جلدی، تو عیسائی طبیبوں نے کہا کہ کھائیں گے تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ شخص غریب، وہ گھوڑے کہاں سے لائے اور کیسے کھائے وہ کلیجی؟ تو وہ گیا بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ سے ہیلپ لے لوں، مدد مانگ لوں، تو بادشاہ تو عطا کر ہی دے گا۔ تو بادشاہ کے دربار میں گئے تو دربار کے باہر وہاں پر بھی بڑی اونچی نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ریشم کے رومال لگے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کے کھوٹوں پر وہاں پہ بھی گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص تو خوشی خوشی گیا کہ یہاں تو بہت سارے گھوڑے، اللہ کے کرم سے جو ہے یہ کچھ عنایت کر دے گا بادشاہ، تو میرا کام ہو جائے گا، میری جان بچ جائے گی۔ اب بادشاہ کے دربار میں وہ شخص پہنچا اور اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کچھ دن تک میں گھوڑے کا کلیجہ کھاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی، اگر میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس میں نے کوئی گھوڑے کی دکان تو کھول رکھی نہیں ہے کہ میں تجھے اس کو ذبح کر کے کلیجہ بیچوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت غریب آدمی ہوں، میں گھوڑا خرید کر کہیں سے اس کو نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اندر، تم غریب ہو تو بولے آپ کے دربار میں باہر اچھی نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، تو ایک آدھ گھوڑا عنایت کر دیتے تو میری جان بچ جاتی۔ تو بادشاہ کو آیا غصہ کہ جو میرے دربار کے باہر میری شان و شوکت کو دکھانے کے لیے، میری عظمت کو دکھانے کے لیے جو میں نے اتنے مہنگے مہنگے گھوڑے باندھ رکھے ہیں، کیا میں تجھے یہ تیری جان بچانے کر دوں گا ایک انسان، معمولی انسان کے لیے؟ تو سپاہیوں کو بلوایا اور اس شخص کو دربار سے باہر پھینکوا دیا۔ اب وہ شخص لاچار، پریشان کہ یار میں کہاں جاؤں، کون مدد کرے گا میری؟ تو اب اس شخص کے ذہن میں پھر بات آئی کہ ارے وہ ایک شخص، ایک فقیر غوث پاک، کہ ان کے یہاں بھی تو بہت سارے گھوڑے ہیں، کیونکہ جب انسان کا ذہن خراب بھی ہو جائے لیکن غرض پڑتی تو انسان چلا ہی جاتا ہے۔ ذہن تو خراب ہو چکا ہے لیکن اب غرض ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا، نہیں مانگوں گا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو وہ چلے گئے، وہ شخص چلا گیا غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اب وہاں گیا اور ویسے ہی واقعہ سنایا کہ مجھے کچھ ڈاکٹروں نے، کچھ طبیبوں نے کہا ہے کہ اگر میں گھوڑے کا کلیجہ نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، تو میرے علاج کے لیے آپ گھوڑا عنایت کر دیں۔ تو بڑے بھی سکا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے غلام سے کہہ دیتا ہوں تم کو جتنے چاہیے اتنے لے جاؤ۔ اب وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ گھوڑے یہاں بھی بندھے تھے، وہاں بھی بندھے ہیں، ریشم کے رومال یہاں بھی بندھے ہوئے تھے، وہاں بھی بندھے تھے، سونے اور چاندی کے کھوٹوں پر گھوڑے یہاں بندھے تھے، وہاں بھی بندھے تھے، لیکن انہوں نے، بادشاہ نے باہر پھینکوا دیا اور انہوں نے چاہے جتنا چاہتا لے جاؤ یہ کہا۔ تو غوث پاک جو ہے وہ تو دلوں کے حال کو بھی جان لیتے ہیں کہ کیا تصور کر رہا ہے، کیا خیال کر رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے یہاں پر جو گھوڑے بندے سونے چاندی کھوٹے میں، وہ کھوٹے اس کے دل میں گڑے ہیں۔ وہ کھوٹے کہاں گڑے ہیں؟ وہ سونے اور چاندی کے کھوٹے اس کے دل میں گڑے، اور یہاں جو ہے نا وہ زمین میں گڑے، دل میں نہیں۔ یہ جو سونے اور چاندی کے کھوٹے ہیں یہ کہاں گڑے ہیں؟ وہ زمین میں، دل میں نہیں۔ تو آپ نے درس دیا کہ اگر دولت ہو اس سے کوئی پرابلم نہیں، دولت سے کوئی پرابلم نہیں ہے، دولت تمہارے دل میں ہو تب پرابلم ہے۔ یعنی کشتی اگر
پانی میں رہے کوئی پرابلم نہیں ہے. کشتی اگر پانی میں رہے کوئی دقت نہیں. پانی کشتی میں رہے تو کشتی ڈوب جائے گی. ویسے ہی اگر تم دنیا میں رہو کوئی دقت نہیں, تم دنیا میں رہو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن دنیا اگر تمہارے اندر رہے گی تب پرابلم ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہاتھ پیر رہے کار میں, کاروبار میں, اور دھیان رہے یار میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. پنجتن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی. پنجتن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی. پنجتن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی. تو سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو غریب نواز نے اگر سب سے پہلے دنیا کو چھوڑا, بڑے پیر سرکار تو جو ہے بہت شان و شوکت والے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ فقیر نہیں ہے. کیونکہ فقیر کے معنی کیا ہے, لفظ فقیر کے معنی کیا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو, اگر ہو تو اس کا نہ ہو. وہ کبھی تصور کرے ہی نہیں کہ مال میرا ہے, جو کچھ ہے. کیونکہ قرآن شریف اللہ فرماتا ہے اللہ لہ الملک السماوات والارض, زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ملک اللہ, اللہ کی ملکیت ہے, تمہاری نہیں. کس کی ملکیت ہے؟ وہ اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ کی ملکیت پہ اگر تم قبضہ کرو, تم دعویٰ کرو کہ میرا ہے, تو آپ غلط دعویٰ کر رہے ہو. تو فقیر کے معنی کیا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو, اگر ہو تو اس کا نہ ہو. تو مال کے ہونے سے دقت نہیں ہے, مال کی محبت سے دقت ہے. وہ محبت تمہارے دل میں ہے تب تو دقت ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا اگر مال ہے تو دکھاؤ, اچھا لباس پہنو, اچھا کھانا کھاؤ, صدقہ خیرات کرو, چھپاؤ مت. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بخیل یعنی کنجوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی مال ہے تو بھی خرچہ بھی کرو, کنجوسی مت کرو. اللہ کی راہ میں بھی خرچہ کرو, گھر والوں میں بھی خرچہ کرو. اگر یہ بات نکلی تو بات بتا دوں کہ گھر والوں پہ, بیوی وغیرہ پہ خرچہ کرو گے تو وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے, حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا. سمجھ میں؟ تو یہ بھی عبادت میں اگر تم حلال رزق حلال روزی سے اپنی اولاد کو پالو. بہرحال تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, وسیلے کی ضرورت سمجھ میں آئی. جواب ملا کہ نہیں ملا؟ کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی ثابت نہیں ہوتا یہ کہیں سے, تو آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتایا کہ بھائی وسیلے کی ضرورت ہے, اور وسیلے کے بنا کام نہیں ہوتا ہے. اور وسیلے کا حوالہ جو ہے وہ قرآن شریف سے ہے. اللہ خود بھیج رہا ہے نبی کو وسیلے کے پاس. نبی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں بنا وسیلے کے, یہ بتا دیں. واسطہ لگا, یعنی قرب حاصل کرنا ہے تو کسی نہ کسی بزرگ کی ضرورت ہے. تو یہ جو بیان ہے وہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, درس دے رہا ہے کہ اللہ قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے جھکنا سیکھنا پڑے گا. اور دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف مال نہیں ہوتا ہے, دنیا میں آل بھی ہوتی ہے, اپنی اولاد بھی ہوتی ہے, ان کی محبت. اس کے بعد آپ کو اپنی خود کی محبت ہی بہت زیادہ ہے. آپ کو اپنی عزت سے محبت, شان و شوکت سے محبت, یہ بھی تو محبت ہی ہے. اور دنیا میں ہی یہ سب چیزیں, الگ باہر تو ہے نہیں ہے. ان سب کو بھی مٹانا پڑے گا. اس لیے پیری مریدی میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے جھکنا. دست بوسی کرو, قدم بوسی کرو. لوگ کہتے ہیں قدم بوسی کرنا کیا ہے, تو بولے وہ تو حرام ہے. سجدہ نہیں ہے, وہ قدم بوسی ہے. اور بزرگوں کا طریقہ ہمارا یہ. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, لوگ قدم بوسی کرتے ہیں, اور لائن لگائے کرتے ہیں. آپ کے ملفوظات پڑھو. خواجہ قطب بختیار کہا کہ جب غریب نواز سے ملنے جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن فلاں تاریخ فلاں دین کو غریب نواز کی, یعنی میرے پیر و مرشد کی قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ دولت کہتے ہیں. میں قدم بوسی سرفراز ہوا, یعنی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو بڑی عظمت سمجھتے ہیں کہ ہم کو قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی. ہر کسی کو نہیں ملتی. آج سوچ لو, قدم بوسی آپ کرتے ہو تو آپ ایک چوکھٹ کو چومتے ہو اجمیر میں جا کے,
اور کیا تصور کرتے ہو کہ غریب نواز کو چوم لیا قدموں کو، یہ تصور کرتے ہو، کچھ اور کرتے ہیں؟ اب بتاؤ ڈائریکٹ چومنے ملے تو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ عظمت کی بات ہے. تو قدم بوسی کراتے ہیں، یہ آپ کے ایگو کے لیے ہے، آپ کو جھکنا سکھاتا ہے. آپ اپنے والدین کے سامنے جھکتے نہیں ہو، والد والدہ جھکتے نہیں ہو. جھکتے ہو کیا؟ جاتے ہیں کہ 10 بوسی قدم بوسی کرتے ہو کیا؟ کوئی نہیں کرتے. مرشد کے کرو گے تو گھر پہ کرنے کی بھی عادت پڑے گی. اپنے والد کی بھی 10 بوسی قدم بوسی کرنے کی عادت پڑے گی، اپنی والدہ کی بھی 10 بوسی قدم بوسی کرنے کی عادت پڑے گی، ہے نا. آپ جھکنا سیکھ گئے. تو سب سے پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ خاکساری، انکساری. اللہ فرماتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ عاجزی، انکساری پسند ہے. کیا پسند ہے؟ عاجزی، انکساری اللہ کو پسند ہے. تو آپ کے اندر وہ خاکساری، وہ انکساری ہونی چاہیے. سب سے پہلے سبق ہے یہ. آپ اگر کہے کہ میں مقام لاہوت کو جانتا ہوں تو نہیں جانتے اگر تم جھکنا نہیں جانتے. آپ بھلے ہی کچھ بھی کہہ دیں کہ میں نے علم کے ذریعے سے عالم لاہوت کا بھی مقام طے کر لیا ہے لیکن میں جھک نہیں سکتا، تو تم نے کوئی مقام حاصل نہیں کیا ہے. کیونکہ جو جتنا جھکے گا وہ اتنا اٹھے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے نا وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس میں اکڑ ہے وہ تو مردہ لوگ ہوتے ہیں. یہ مردہ اکڑ جاتا ہے نا، جس میں جان ہوتی ہے وہ تو جھکتے ہیں. اب اس کی اور پہچان مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو عورت حمل سے ہو، حمل سمجھتے نا، جو عورت حمل سے ہو وہ اپنے قدم بڑے سنبھال کے رکھتی ہے، سنبھال کے رکھتی ہے، وہ دوڑتی نہیں ہے. لیکن جو بانجھ ہوگی وہ تو کیسے بھی دوڑے گی، اس کو تو ڈر نہیں ہے حمل ضائع ہونے کا، ہے نا. تو جس کو حمل حاصل ہوا ہے نا وہ ہمیشہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، بہت دھیان دیتے ہیں کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. کیونکہ خطا کا پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کو عطا ہوا ہے. خطا کا پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کو عطا ہوا ہے، اور جس کو عطا ہی نہیں ہوا اس کو خطا ہے کیا پتہ کہ کیا غلطی کر رہا ہے وہ. تو ہمیشہ دھیان رکھنا جو ایسے ہی سر اونچا رکھ کے چل رہے ہیں تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے درویش یا علم والے ہوں. کیونکہ جیسے ظاہری علماء کا لبادہ پہن کر بھی شیطان گھومتا ہے، تو آج کل تو تھوڑا اپ گریڈ بھی ہو گیا ہے، صوفیوں کا لبادہ پہن کے بھی گھومتا ہے. پہلے صرف علماء کے لیے کہا جاتا تھا کہ بھائی جیسے، کیونکہ سرف الدین یہ منیری بہار کے مخدوم شاہ بابا جانتے ہوں گے، یہاں پہ لوگ بمبئی میں تھوڑا کم لوگ جانتے ہیں لیکن یہاں تو جو بہار اور کے نزدیک ہے وہ جانتے ہیں. بڑی مطلب پائے کی شخصیت ہے، یعنی وہ اتنی بڑی پائے کی شخصیت ہے کہ آپ نے جب وصال ہونے والا تھا تو آپ نے اپنے مریدوں سے، اپنے حلقے والوں سے کہا کہ میرا جنازہ تیار کر دینا لیکن پڑھانا نہیں، پڑھانے کے لیے ایک نوجوان شخص آئے گا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. اب وہ کون ہے جانتے ہو؟ وہ کچوہ شریف کے اشرف سمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئیں گے. ابھی یہ کوئی فون کے زمانے نہیں تھے کہ آپ نے کہا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے آ جانا، یہاں جانا تیار ہے، لوگ تیار کھڑے ہیں. لوگ جنازہ پڑھانے کے لیے لوگ ہے لیکن روکا ہوا ہے ان کو، کیونکہ آپ کی وصیت ہے کہ ایک جوان شخص آئے گا وہ میری جنازہ پڑھائے گا. وہ اتنی بڑی پائی کی شخصیت ہے جن کا جنازہ جو ہے وہ اشرف سمدانی نے پڑھایا ہوا ہے. اعلی سادات، متبر شخصیت، ان کی شان تو بڑی بلند شان ہے. آپ نے پڑھایا. اب تھوڑا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب مکتوبات صدی میں دوسرا آپ کا خط، مکتوب یعنی خط، جو آپ پہلے کیا ہوتا تھا مریدوں کو تعلیم دینے کے لیے خط و کتابت کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی تھی، اپنے خاص مریدوں کو تعلیم اس طرح دی جاتی تھی. وہ مکتوب ہے آپ کے خط ہے، تو اس خطوں کو جمع کر کے کتاب بنائی گئی. اس کتاب کا نام رکھا گیا مکتوبات صدی، جس میں 100 خط ہے، اور ایک ہے مکتوبات 2 صدی جس میں 200 خط ہے. کتاب دستیاب ہے، آپ لے سکتے ہیں، بڑی نایاب کتاب ہے.
دوسرے خط میں آپ نے لکھا اپنے مرید کو کہ اگر اللہ قرآن سے فرماتا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی دانش مند سے علم سیکھو. کسی دانش مند سے. آپ نے الفاظ استعمال کیا دانش مندی کا, عقل مند نہیں, علم والا نہیں. کیا استعمال کیا ہے؟ دانش مند کا. اب دانش مند کون ہوتا ہے؟ دانش مند پہلے دانا ہوتا ہے, یعنی مرد ہوتا ہے. اب مرد کا بھی تعلق جسم سے نہیں ہے, مرد کا تعلق ہمت سے ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھو کہ مرد یعنی جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے وہ مرد ہوتا ہے, تو آپ غلطی میں ہیں. مرد وہ ہوتا ہے جو ہمت والا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھو کہ کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں آپ کو بہت ڈرتے ہیں, وہ ڈرپوک ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہو اس کو؟ کیا عورتوں کی طرح ڈرتا ہے, یہی کہتے ہو, کچھ اور کہتے ہو. اور کوئی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو مردوں کی طرح لوگوں میں لڑ جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک دم مردوں والی جیسی عورت ہی ہے, عورتوں والا پن ہی نہیں اس کے اندر. تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ صفت دیکھتے ہیں کہ یہ ہمت والے ہیں اور یہ نا ہمت والے ہیں. سمجھے؟ اس پر بسم زکات فرماتے ہیں مولانا افتخار الحق, آپ فرماتے ہیں کہ بلائے ساری جھیلو, بلائے ساری جھیلو اور رضا جوئی کرو بسم اللہ. بلائے ساری جھیلو اور رضا جوئی کرو. رضا جوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں, تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں, مجھے کوئی دقت نہیں. تو بلائے ساری جھیلو اور رضا جوئی کرو بسم اللہ. وہی ہے مرد کامل جس کی ہمت ہوئے مردانہ. وہی ہے مرد کامل جس کی ہمت ہوئے مردانہ. تو مرد کی صفت کیا ہوگی؟ ہمت سے ہوگی. مردانہ ہمت ہے تو وہ مرد ہے, اب مردانہ ہمت نہیں ہے تو وہ مرد نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی دانش مند سے علم سیکھو. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں. یہی کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں. علم سیکھنے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ عالم کے پاس. عالم کے پاس آپ کو کسی لینگویج کا علم مل سکتا ہے, لینگویج کا, بھاشا کا, سمجھے, لیکن دانش مندی نہیں مل سکتی. دانش مندی تم کو صوفیوں میں ملے گی. اب اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے اپنا دانش مند صوفی ہوگا, اور کون صوفی ہے اس دانش مندی الفاظ سے, اور کون علم والا ہے اس دانش مند الفاظ سے سمجھتے ہیں. آپ سمجھو کہ فرعون, قارون, نمرود, انہوں نے کس سے محبت کی؟ انہوں نے کس سے محبت کی ہے؟ دنیا سے محبت کی ہے. کس سے محبت کی انہوں نے؟ دنیا سے محبت کی. یہ جتنے بھی ہے یہ دانش مند ہے یا بیوقوف ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ ان کا شمار کس میں ہوگا؟ کیوں بیوقوف ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگائے, آپ اس کو کیا کہو گے؟ عقل مند کہو گے کہ بیوقوف کہو گے؟ کیونکہ یہ دنیا تو جو ہے چند لمحوں کی ہے, گنتی کی سانسیں ہیں تمہارے پاس, اس کے بعد دنیا تو یہ فانی ہے. تو آپ بتائیں کہ جو دنیا سے محبت کرے وہ دانش مند ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے؟ زور سے بولو بھائی, کیا ہوتا ہے؟ تمہاری رائے میں بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے. تو ہر وہ شخص جو آپ کو عالم نظر آئے, صوفی نظر آئے, بزرگ نظر آئے, کچھ بھی نظر آئے, لیکن اس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت ہے تو وہ بیوقوف ہے, دانش مند نہیں ہے, وہ عقل مند نہیں ہے. کیونکہ اس نے دل ایسی چیز سے لگایا ہے, وہ تو سجی سجائی بڑھیا ہے, ایک دلہن ہے لیکن بڑھیا ہے وہ, اور وہ دنیا پرست ہے, یعنی اس کے ساتھ زنا کرنے والا ہے. تو کیا ویسا انسان دانش مند ہوتا ہے؟ عقل مند نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ دانش مند کے پاس جاؤ, ایسا دانش مند جس کا دل دنیا کے مال و زر سے, اس کی محبت سے دل خالی ہو. کیونکہ جب اس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت نہیں ہوگی تو پھر وہ اب جو کہے گا وہ حق کہے گا, جو فیصلہ کرے گا حق فیصلہ کرے گا.
وہ اپنے مفاد سے فیصلے نہیں کرے گا، وہ بات تم کو اپنے مفاد سے نہیں بتائے گا، وہ منہ دیکھی باتیں نہیں کرے گا۔ ویسا شخص دانش مند ہوگا، تو ویسے شخص کو ڈھونڈو اور اس سے علم سیکھو۔ ویسے اچھے عالم آج ہی موجود ہے، ویسے لوگوں سیکھو اور علماء ظاہر سے بچتے رہو۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ؟ علم سیکھنا ہے تو دانش مند سے سیکھو اور علماء ظاہر سے بچتے رہو۔ کیسے؟ جیسے تم شیطان سے بچتے ہو۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ جیسے تم شیطان سے بچتے ہو ویسے علماء ظاہر سے بچو۔ آپ نے اس میں مثال بھی دی کہ ایک بزرگ کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ ابلیس ملعون لعین درخت پر آرام سے ایسا پیر پسارے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کچھ کام نہیں ہے؟ آرام سے پیر پسار کے لیٹا ہوا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ جب سے یہ علماء ظاہر پیدا ہو گئے میرا کام ختم ہو گیا، اب اللہ سے دور میں نہیں کرتا ہوں، وہی لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ کون پہ ہے؟ بہار کے مخدوم شاہ فرما رہے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ علماء حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ علماء سو کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 2 طرح کے علماء ہوں گے، ایک علماء سو جو برے علماء ہیں، اور ایک ہوں گے علماء حق، علماء ربانی۔ وہ علماء آج ہی موجود ہیں، تم کو تلاش کرنا ہے اور ان سے دانش مندی سیکھنی ہے، ان سے علم سیکھنا ہے۔ یہ آج کل کے جو علماء ظاہر ہیں ان سے نہیں، یہ تو وہ ہے جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے نہیں ہیں۔ جو ابلیس کا کام تھا انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو ان سے بچتے رہے۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کافی میں نے آپ کا وقت لیا اور آپ نے کافی ساتھ دیا، تو میں نے جو بھی کہا اس میں جو غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفر ربی واتوب الیہ۔ اللہ درگزر فرمائے ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لاپرواہیوں کو، اور جو ہم نے سنا اور جو ہم نے کہا تو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ۔